اسٹوڈینٹس، بیٹا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام رسول، اور ہم سورہ انفال کا جو ہے وہ آج سبق نمبر 8 جو ہے وہ لیکچر نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 تک ہم نے جو ہے وہ پڑھنا ہے، تو اپنی اپنی کتابیں بیٹا سامنے رکھ لیں۔ آئیے جو ہے وہ پڑھتے ہیں جی۔ یہاں پر لیڈ پینسل جس کو کچی پینسل کہتے ہیں وہ ساتھ رکھ کر بیٹھیے گا، اور جو اہم MCQs ہیں گے یا ورڈ میننگ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس ذالک، یہ ہے، بِأَنَّهُمْ ان کے لیے، شاق اس سے مراد ہوتا ہے مخالفت، دشمنی، اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اس کا ترجمہ ہے یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اس سے پچھلے والی ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے آ کر کافروں کو ان کا جو ہے وہ سر تن سے جدا کی، اور ان کو پور ان کا جو ہے وہ کاٹ دیا، اور ان کے جو ہے دردناک عذاب دیا۔ تو اس بتایا جا رہا ہے یہ سزا جو ان کو دی جا رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ تو یہ وجہ بھی ساتھ بتائی جا رہی ہے کافروں کو شکست دینے کی اور عذاب دینے کی۔ آگے پھر متنبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کو تو سزا مل چکی، لیکن اگر کوئی نیکسٹ ٹائم ایسا کام کرے گا تو اس کے لیے بھی یہی ہے جی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو پہلے لوگوں کو کافروں کو عذاب آیا اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت، اور آئندہ کے لوگوں کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ ان کی مخالفت نہیں کرنی، ورنہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب جو ہے وہ دیں گے جی۔ اگلی آیت ہے ذالکم، یہ ہے، فذوقوہ، پس ذائقہ چکھو، اس کا مزہ چکھو، وَأَنَّ، اور یہ کہ لِلْکَافِرِینَ، کافروں کے لیے ہے، عذاب النار، جلنے کا عذاب، آگ کا۔ نار میں عربی زبان میں آگ کو کہتے ہیں، MCQs بھی آتا ہے، نار آگ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جب مریں گے یہی سزا ہوگی، فرشتے ماریں گے، لیکن مرنے کے بعد ایک اور سزا بھی ہے، مطلب دوزخ کا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ان کے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے کافروں کے لیے جی۔ اب اگلی جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں، یہ والی آیت اور اس سے اگلی آیت، یہ دونوں آیتیں 15 اور 16، ایک شارٹ کویسچن ہے آپ کے مشق میں، اس کا جواب بھی ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیتوں میں کیا ہدایات دی گئی ہیں مسلمانوں کو؟ تو یہ ہدایتیں دی گئی ہیں کہ جب کبھی تمہارا کافروں سے لڑائی ہو جائے تو تم نے کیا کام کرنا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا، جب، لقیتم الذین، تمہاری ملاقات ہو جائے ان لوگوں سے، کافروا، جو کافر ہیں، یعنی کہ اے ایمان والو جب کبھی تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے، زحفاً، لشکر کشی کی صورت میں، مطلب لڑائی کے دوران، عام حالات میں نہیں، لڑائی کے درمیان اگر تمہارے سامنے آ جائیں لڑنے کے لیے، یہ لفظ زحفاً، یہ جو ہے وہ لشکر کشی کی صورت میں، یہ شارٹ کویسچن MCQs بھی ہے جی، زحفاً، فلا تولوہم الادبار، تو تم پیٹھ نہ پھیرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ پہلی ہدایت ہے کہ اے ایمان والو جب کبھی کافروں سے تمہاری لڑائی ہو جائے تو بزدلی نہیں دکھانی، ڈر کر بھاگنا نہیں ہے، یہ پہلی ہے جی۔ اگلی آیت میں بھی بات جاری ہے، وَمَن یُوَلِّہِم، اور جو پھیرے گا، یولیہم پھیرے گا، یومئذ، اس دن، دُبُرَہُ، اپنی پیٹھیں، مطلب لڑائی کے والے دن جو ہے بزدلی دکھائے گا، ڈر کر بھاگ جائے گا، الا، مگر، دو صورتیں بیٹا ایسی ہیں جس میں انسان جو ہے وہ جنگی، ایک ہے متحرفا للقتال، لڑنے کے لیے جنگی چال کے طور پر، یہ جو لفظ ہے نا متحرفا للقتال، یہ MCQs بھی ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، متحرفا للقتال، جنگی چال کے طور پر، کہ دور کے حساب سے پیچھے ہٹنا اور پھر دوبارہ حملہ کر دینا، او، یا متحیزا الی فیت، متحیزا اپنی ملنے کو کہتے ہیں، الی، طرف، فیتن، اپنے لشکر سے، تو یا تو اپنی بہت آگے نکل گئے ہیں اپنی فوج سے ملنے کے لیے تو واپس آ سکتے ہیں، یا دو کے لیے واپس آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ نہیں سکتے۔
فقط باء بغضب من اللہ، اس کے علاوہ اگر کسی نے پیٹ پھیری، یعنی کہ دو وجوہات نہیں ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض، غضب ناراضگی کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جی۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، ماوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے مسلمان، لیکن عین وقت پر بزدلی دکھا گیا، جب زین کو ضرورت تھی اسلام کو، تو اس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو دوزخ ہے وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ آج آیتیں پڑھی ہیں، یہ ہمارا سبق ہے آج کا۔ آپ نے ہر آیت کو جو ہے آپ نے علیحدہ علیحدہ ترجمہ کرنا ہے، اور اس کی مشق میں جو ایکسرسائز میں جو شارٹ کویسچن ہے وہ بھی اپنے پاس جو ہے وہ لکھنے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔